دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی محاذ پر ایک نیا ایپیسوڈ جو ہے وہ منظر عام پر آ رہا ہے، اگرچہ پچھلے ایپیسوڈ کا ہی تسلسل ہے۔ شوکت عزیز صدیقی سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ، اگر وہ انہیں جج شپ سے نہ ہٹایا جاتا، عہدے سے نہ ہٹایا جاتا، تو آج وہ عطر من اللہ کی جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے۔ تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو تقریر کی تھی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے، جس میں انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی کہ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، اور انہیں بھی یہ ان کے سینئر ججز، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ پریشرائز کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جسٹس صدیقی کو بینچ سے نکال دیں، وہ بینچ جو الٹیمیٹلی نواز شریف کو ریلیف وغیرہ دے سکتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو جیل سے الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا۔ اس طرح کی انہوں نے کہا کہ یعنی ظاہر ہے وہ جو بھی سلسلہ چلا، الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں پچھلے سال جولائی میں فارغ کر دیا، یعنی یہ فائنڈنگز ہیں، اور ظاہر ہے اس پروسیس میں نوٹیفیکیشن ہوا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ، لا اینڈ جسٹس آف منسٹری۔ انہوں نے اس جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا پروسیس میلافائڈی تھا، لہٰذا اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 17 مارچ اس کے لیے مقرر ہوئی ہے کہ 17 مارچ کو اس کی پٹیشن کی ہیرنگ ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کی پٹیشن جو ان کو ہٹانے کے خلاف ہے۔ تو اس میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جناب گلزار احمد نے 5 ججز پر مشتمل بینچ جو بنایا، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال اس کے سربراہ ہیں، وہی جو قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کے سربراہ بھی ہیں، اور ممبرز جو ہیں وہ سردار طارق مسعود ہیں، جسٹس فیصل عرب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، اور مظہر عالم میاں خیل۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں جس نے فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف فائنڈنگز پائے، یعنی الزامات کو صحیح قرار دیا تھا کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں جسٹس صدیقی، ان میں 3 چیف جسٹسز گویا کہ ایک سابق، میں جن کو وہ ڈیم شاہ صاحب جو ہیں، جن کو جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان کہتا ہوں، وہ سربراہ تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس پینل کے جس نے ان کے خلاف الزامات کا جائزہ لیا، اور اس کے ممبران میں جو موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد اور سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب موجود تھے۔ ان کے ساتھ 2 ظاہر ججز تھے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے یاور علی تھے اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے احمد علی شیخ تھے۔ بہرحال انہوں نے 5 نے متفقہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ پریزیڈنٹ کو لکھا، ظاہر ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن کروا دیا، اپروو کیا اور نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب موجودہ انہی 3 میں سے ایک ظاہر ہے، اچھا پھر یہ ہے کہ کھوسا صاحب نے وہ فائنڈنگز لکھی تھیں الٹیمیٹلی ان کے خلاف۔ اب انہی کے بھائی بند اور اس بینچ میں جو عام رول تھا، ظاہر ہے اس والے سے جسٹس گلزار چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے 5 لوگوں کا بینچ تشکیل دیا ہے ججز کا، جن میں سے 2 تو وہ ہیں جنہوں نے ریکیوز کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے، جب منیر ملک نے اعتراض اٹھایا تھا کہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ سردار طارق صاحب ہیں اور اعجاز الاحسن ہیں، وہ بھی اب اس بینچ میں اس میں شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جسٹس صدیقی کی دال نہیں گلے گی، وجہ کہ وہ سارے فیکٹرز جو انہیں نکالنے پر منتج ہوئے تھے وہ اب بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے وہ جوڈیشل ٹھگ تو نہیں ہے اب،
لیکن کوئی بہت زیادہ مختلف چیزیں بھی نہیں ہیں. اور جو فورسز ان کے خلاف صف آرات تھیں، غیر معروف فورسیں جو چاند پر رہتی ہیں جی، جو کبھی کوئی روپ دھار لیتی ہیں کبھی کوئی روپ دھار لیتی ہیں، تو وہ بھی پوری طرح انٹرنچڈ ہیں، اور گویا وہ سارے عوامل موجود ہیں جو ان کے خلاف ورک کرتے تھے. اور یہ جو 5 ججز ہیں، ظاہر ہے ان میں سے 3 تو کم از کم اس کے حق میں ہوں تو بات بنے گی. اور موسٹ پروبیبلی یہ جس طرح ان کی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے خلاف فیصلہ 3-2 سے، یعنی یہ ایک گمان ہے، شاید آ جائے. لیکن یہ بڑی ویسے جوڈیشل پاکستان کی ہسٹری میں لینڈ مارک ہوگا اگر ان کے حق میں فیصلہ آئے تو. یعنی یہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً جوڈیشری جو ہے وہ آزاد پاتھ پر چلنے لگی. لیکن وہ کہتے ہیں خیال ہست و محال ہست و جنوں. بہرحال کوشش کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پروسیس کو جتنا لمبا کیا جائے وہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے، پرووائڈڈ کہ ان کی عمر اس کا ساتھ دے. اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بچ جانا اب یقینی ہے انشاءاللہ، اور قاضی فائز عیسیٰ 2023 میں ظاہر چیف جسٹس ہوں گے. تو اگر اس کو طول اس طرح دیا جائے کہ یہ 3 سال تک لمبا ہو جائے، یا تو فیصلہ ہو نہیں، اگر ہو بھی تو بڑا ڈیلیڈ ہو، تاکہ ریویو پٹیشن جو ہے کہیں اس وقت کم اس سامنے آئے جب وہ قاضی فائز عیسیٰ موجود ہوں. تو ویسے بعض رپورٹس میں تو ریویو پٹیشن کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں وہ پٹیشن ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ بھی ذکر کرتے ہیں جو میر شکیل کی گرفتاری پر، جو آپ کو پتہ ہے کہ عاشق بی بی نے، جو پرائم منسٹر کی ایڈوائزر ہیں، انفارمیشن کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. تو انہوں نے گویا کوشش کی ہے کہ حکومت جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. حالانکہ یہ تو اندھوں کو بھی پتہ ہے، نظر آتا ہے کہ ایک گویا وہ جو سخت پاس سروسز مہیا کرنے والے جوید اقبال نیب کے سربراہ ہیں، وہ طاقتوں، جو بھی طاقتور سینٹرز ہوں، بالکل ان کی گوڈے گٹے پکڑ کے چلنے کے قائل ہیں. لہذا موجودہ حکومت کے ساتھ اور جو خفیہ طاقتیں ہیں وہ گویا ان کے ٹولز ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، وہ بلکہ بوٹ ہیں ان کے. تو یہ اس میں 2 فیکٹرز کار فرما ہیں میر شکیل کی گرفتاری میں. ایک تو وہ نیب کی دھمکیاں، وہ خود جنگ گروپ والے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سرتا پاس سروسز والے وہ جو تھے نا کردار، وہ خاتون اور ان کا خامند، کیونکہ ان پر بھی نیب نے کیسز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اسی پاداش میں، تو ان سے متعلقہ چیزیں جو ہے ہائی لائٹ نہ کیا کریں. اور ظاہر ہے جنگ گروپ وہ کر لیتا ہے یہ گستاخی. اور اسی طرح پھر خان صاحب نے اوپنلی دھمکیاں میر شکیل کو دی ہوئی ہیں پہلے سابق، اگر آپ دیکھیں تو. بلکہ ایک پوائنٹ آف ٹائم پر تو وہ کہتے تھے کہ پچھلا الیکشن جو تھا 2013 کا، وہ گویا جنگ نے اس میں دھاندلی کی ہے، یعنی جنگ میڈیا گروپ جو ہے. تو بہرحال یہ بات بڑی سامنے ہے. اور اس پر ظاہر ہے بین الاقوامی طور پر بھی ایون تنقید ہوئی ہے کہ وہ جو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کی، ایلس ویلز، انہوں نے اسی طرح جو بین الاقوامی صحافیوں کی تنظیمیں یا پریس کے متعلق لوگ ہیں، انہوں نے بھی یعنی اس پر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. تو یہ بہرحال حکومت کی ایک کوشش کہ ہم انوالو نہیں ہیں، یہ کوئی فروٹفل نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ کیونکہ وہ بالکل ایک بودھا اور بیس لیس کیس ہے کہ انہوں نے گویا فائدہ اٹھایا تھا، یعنی نہ پچھلے کردار جتنے یا تو وہ بھی کیس میں شامل ہوں کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے بطور چیف منسٹر وہ جب تھے زمین جو ہے اس کو یعنی رعایتی نرخوں پر حاصل کیا طریقے سے. تو پھر نواز شریف کو پھر فرسٹ درمیان میں جو انٹرمیڈیری ہیں سپوزڈلی ان کو ان سب کو شامل کرنا چاہیے. اور حالانکہ ٹیکنیکلی تو انہوں نے پرائیویٹ پارٹی سے زمین خریدی ہے تو اس والے سے کوئی بنتی نہیں ہے بات. لہٰذا اور ساتھ ہی وہ ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں یہ پیرامیٹرز طے کیے گئے کہ اس طرح اریسٹ ہونی چاہیے اور اس طرح نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی اور خود نیب کے اپنے جو طریقہ کار طے شدہ ہے اس کے بھی خلاف ہے. ابھی انکوائری اور کے سٹیج پر ہی سارا معاملہ تھا. بہرحال طاقتوروں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں اور کینہ پرور لوگوں نے. تو
اب یہ بھی امکان یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ سے احتساب کورٹ تو ظاہر 2-4 دفعہ دے گی ریمانڈ، بالآخر وہ باقی کیسز کی طرح ہائی کورٹ میں جائیں گے جو ملزم ہیں، تو ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود نیب ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے اس انداز سے کہ جیسے کوئی اس میں پیرامیٹرز ہیں ہی نہیں، پہلے کی طرح ہی ایکٹ کریں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ضمانت ہو جائے گی اور 2-4 مہینے تو اخبار کر لیں گے نا۔ تو کیونکہ اگر 2-4 مہینے یہی ان کا مقصد ہے، ان کو تنگ کرنا، ٹیس کرنا، قید رکھنا، ظاہر ہے کسی شخص کو آپ 4 مہینے تنگ کرتے ہیں، قید میں رکھتے ہیں، اس کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرتے ہیں، یہ کافی سزا ہے۔ بے شک الٹیمیٹلی اس کی ضمانت ہو جائے، کیس خارج بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے منفی کنسیکوینسز نیب کے وہ سرتاپاس سروسز پرووائڈ کرنے والے جھوم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نیب کے باقی اہلکاروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو لہٰذا ان رولز کو وائلیٹ کرنے سے بھی انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا بنتا ہے، کیا الٹیمیٹلی انہیں کوئی عدالت کے کٹہرے میں لاتا ہے یا نہیں لاتا، یعنی نیب کے چیئرمین کو اور ان اہلکاروں کو جو قانون کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔